حضرت پیر جی نور اللہ مرکزہ جناب حضرت مولانا سید عطاء المنان شاہ صاحب بخاری سے تو آج کی اس مجلس میں اظہار خیال فرمائیں جناب سید عطاء المنان شاہ صاحب بخاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا محكوم بعده ولا إمام بعده ولا أمة بعد أمته وسيد الخلائق والبشر صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات انتہائی محبت، عقیدت، احترام اور عبادت کی نیت سے نماز پڑھا کر اس بات تلاوت فرمائیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، مومنین اہل سنت،
دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ تمام حاضرین مجلس کو اسلامی سال نو 1445 ہجری مبارک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور بہت ہی پیارے محبوب پیغمبر سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا مولانا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیا چاند دیکھنے پر امت کو دعا تلقین فرمائی، جس میں اس ماہ مبارک کی ابتدا میں ہی، اس چاند کے ابتدا میں ہی خیر مانگی، امن مانگا، سکون مانگا، ایمان مانگا، عافیت طلب کی، اور ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ یہ سال بھی اللہ سبحانہ و تعالی خیر کا سال بنائیں، امن و سلامتی کا سال بنائیں، اس میں یہاں موجود تمام مومنین و مومنات کو اور جہاں بھی اہل ایمان موجود ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالی کمال ایمان نصیب فرمائے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، اور ایمان کی، اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان پر استقامت نصیب فرمائے، اور ان پر یقین محکم نصیب فرمائے۔ اور یقیناً وہ بنیادیں اگر باقی رہیں گی، اگر وہ بچتی ہیں، اگر وہ محفوظ رہتی ہیں، تو پھر ہمارا ایمان بھی محفوظ ہے۔ اگر وہ بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں اور کمزور ہوتی ہیں تو پھر کسی کا ایمان نہیں بچتا۔ ہمارا سال نو، اس کی پہلی تاریخ ہی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب جب تمہیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کے لیے، قرآن کریم کی حرمت کے لیے، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، ابناء رسول، ان تمام کی شان، ان کی عصمت، ان کے مقام و مرتبہ کے تحفظ کے لیے بلایا جائے تو اپنا خون دینے سے بھی گریز نہ کرنا۔ اس لیے کہ یہ شہادت اہل ایمان کا شیوا ہے۔ شہادت یہ مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ اللہ کے راستے میں خون کا بہنا، دین کی سربلندی کے لیے خود کو قربان کرنا، دین کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا اور جان کا نذرانہ دینا، یہ ہر ایمان والے کے لیے بہت ہی زیادہ خوش نصیبی کی بات ہے اور اس کے لیے نجات کی بات ہے۔ وہ اس کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے، اور یہ موقع اگر آ جائے تو اس سے کبھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس شہادت کی خواہش کی، ایک نہیں متعدد مرتبہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل،
میں شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں تو پھر خود کو مسلمان کہنے والا، خود کو حضور کا امتی کہنے والا، آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والا، حضور کے دامن اقدس سے وابستہ جماعت سے محبت اور عشق کا دم بھرنے والا، وہ اگر خود کو کہیں کہ مجھے اپنی جان عزیز ہے، دین کہیں جاتا ہے تو جائے۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ یہ تو یہود والی بات ہے، مسلمان تو اس بات کو یقین نہیں رکھتا۔ کیا معلوم کتنے سانس باقی ہیں اور اس میں کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں پکڑ ہو جائے، اور اگر یہی جان دین پر قربان ہو جائے، کوئی خون کے چند قطرے بہہ جائیں اس کے لیے، تو ممکن ہے کہ پچھلا غلط کیا ہوا بھی اسی بہانے دھل جائے۔ ممکن نہیں، یقین ہے، اس لیے کہ شہید کا مقام و مرتبہ جو بیان کیا گیا دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر، اس میں سب سے پہلی بات یہی کی گئی کہ اس کا خون بہتے ساتھ ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس کے خون بہتے ساتھ اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ صرف اس کی نہیں، اس کو حضور علیہ السلام کے صدقے مزید 70 لوگوں کو بخشوانے کا پروانہ دیا جاتا ہے، اسے شفاعت کرنے کی اجازت مرحمت کی جاتی ہے، حضور کے صدقے اسے یہ انعام دیا جاتا ہے کہ ان کی شفاعت کرو۔ یہ شہید کا مقام ہے، اور صحابہ کرام کا شوق شہادت حضور علیہ السلام کو دیکھ کے اس سے بھی آگے تھا۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ لنگڑے صحابی ہیں، معذور ہیں، 4 بیٹے ہیں ان کے، وہ چاروں ہر جنگ میں شریک ہوتے ہیں، ہر موقع پہ آگے آگے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح ہر وقت ہر موقع پر درخواست کرتے ہیں کہ مجھے بھی اجازت دی جائے، مجھے بھی اجازت دی جائے، اور انہیں اجازت نہیں دی جاتی اس لیے کہ وہ معذور ہیں، ان کا عذر ہے، لیکن وہ حضور علیہ السلام کو قائل کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں، منوا لیتے ہیں، اجازت مل جاتی ہے، اجازت مل جاتی ہے۔ وہ میدان میں حاضر ہوتے ہیں، غزوہ احد ہے، اس میں شریک ہوتے ہیں، ان کے بیٹے ان کے پیچھے ہیں، اور وہ گھر سے نکلتے ہوئے ان کی بیوی نے کہا تم کیا کرنے جا رہے ہو، تم کہاں لڑو گے، کیسے لڑو گے؟ انہوں نے وہی دعا کی، یا اللہ میں جا رہا ہوں تو میں گھر واپس نہ پلٹوں، اب واپس نہیں آؤں گا میں۔ اور وہ جب شہید ہوئے، ان کی اہلیہ کو اطلاع کی گئی، وہ اونٹ لے کر آئی، ان کی اس شہید لاش کو اٹھا کے اونٹ پر ڈالا اور واپس گھر کی طرف رخ کرنے لگی۔ اونٹ اٹھ نہیں رہا تھا، اونٹ چل نہیں رہا تھا، بہت مشکل سے اس کو اٹھایا، اسے مکہ کی طرف، اسے مدینہ کی طرف واپس پھیرا، وہ پھر نہیں رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اس کی خبر دی گئی، آپ نے ارشاد فرمایا جن کے گھر والوں سے پوچھو اس نے گھر سے نکلتے ہوئے کوئی دعا تو نہیں کی تھی، کچھ کہا تو نہیں تھا؟ انہوں نے عرض کیا بالکل، انہوں نے کہا تھا یا اللہ میں اب گھر واپس نہ پلٹوں، فرمایا کہ اب اس کا اونٹ واپس نہیں جائے گا، یہ یہیں دفن ہوگا۔ وہ یہیں دفن ہوئے، شہدائے احد میں ان کی قبر وہاں موجود آج بھی۔ یہ ایک واقعہ ہے، 20 واقعات ہیں۔ سیدنا عمیر بن حمام رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کا موقع ہے، کھجوریں کھا رہے تھے، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا صحابہ کرام کو، قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، بڑھو جنت کی طرف، چلو جنت کی طرف، کھڑے ہو جاؤ، وہ جنت جس کا عرض زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے، اس طرف چلو۔ حضرت عمیر کھڑے ہوئے، حضور علیہ السلام نے کیا رسول اللہ جنت ملے گی؟ ہاں بالکل جنت ملے گی، اس کا عرض زمین و آسمان سے بڑا ہے، بالکل بڑا ہے۔ وہ جو کھجوریں ہاتھ میں تھی وہیں پھینک دی، عرض کیا رسول اللہ باقی جنت میں جا کر کھاؤں۔ یہ تو جذبہ شہادت ہے۔ کربلا ایک پانی پیا نہیں تھا، پانی آگے بیٹھا تھا، حسن کی گال ہے،
جی حضرات، حضرت عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کا واقعہ عرض کیا، نے عمیر کا واقعہ عرض کیا. یہ صحابہ کا شوق شہادت ہے، یہ ان کا جذبہ شہادت ہے، دین کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں، فقط رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائی اور دین کی حفاظت ہوئی. جانشین امیر شریعت امام اہل سنت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرات صحابہ کرام نے اپنی لاشوں کا فرش بچھایا اور اس پر سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سواری کو گزارا. اس پر سے نبوت کی سواری کو گزارا. میں کو آ کے آپ بچے گئے ہو سارے ہوں کوفہ رہیں گے کیتا ہی سارے نے امام کو آگے امام تو آ وہاں سے کھڑے ہیں، امام آ کے سارے بچ گئے. محمد یار یہ سمیٹ میں اندر لگا کے آیا، ٹھیک ہے؟ یہ کیا چیز کریے ہیں؟ یہ بیگ، یہ تو بیگ، یہ تار اور یہ چارجر، ٹھیک ہے؟ مسجد میں تشریف لے جائے، انشاءاللہ بقیہ بیانات میں ہوں گے اور مدرسہ علیہ السلام کی رضاکاران اور مدرسہ معمورہ کے طلباء سے گزارش ہے کہ وہ صفحے اور دیگر ضروری سامان فوری طور پر یہاں سے سمیٹ لیں. ہمت فرمائے گئی صفحے اور ضروری چیزیں یہاں سے سمیٹ لیں. وہ سب سے پہلے یہ کرپانیں کھول دیں بھائی، ساتھیوں سے گزارش ہے سب سے پہلے یہ کرپانیں کھول دیں اور دنیا مجنون سے لگنے والے سے احباب سے گزارش ہے مسجد میں تشریف لے چلے. انشاءاللہ بقیہ بیانات مسجد میں ہوں گے. جزاکم اللہ تعالی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود پاک حضور نظام عثمان غنی پیارے محمد دہ پیارا، عثمان غنی پیارے محمد دہ پیارا، داماد پیغمبر در سے شان نیارا، عثمان غنی پیارے. عثمان مدنی دا قبیلہ پیارا، عثمان مدنی دا قبیلہ پیارا، اج تک قبیلے دا پیارش تہ پلدا. دو جگ دے سہارے نے، دو جگ دے سہارے نے دتا اس نو سہارا، اس نو سہارا. داماد پیغمبر دا جسے شان نیارا، 2 لاکھ تج کر جنو جسے رب دے حبیبے، 2 لاکھ تج کر جنو جسے رب دے حبیبے. اللہ نے عثمان دے کیا جوڑ نصیبے، اللہ نے عثمان
دے کیا جوڑ نصیبے دونوں رنگ سرتاج عثمان دلارا عثمان دلارا داماد پیغمبر در سے شان نیارا شان نیارا جس دم جو مدینے میں اندر کہاں کہاں آیا جس دم جو مدینے میں اندر کہاں کہاں آیا بھوکھیاں تے تسیاں پہ دان چلایا بھوکھیاں تے تسیاں پہ دان چلایا قربان محمد تو قربان محمد تو انہا ترکہ سارا محبوب خدا چند دا پیغام سنایا محبوب خدا چند دا پیغام سنایا بیتاب غنی اٹھ کے ایہو منہ تو علایا نبے دی قطار اٹھان دی نبے دی قطار اٹھان دی جیسے سن کے اشارہ داماد پیغمبر در سے شان نیارا خوش ہوئے نبی پاک دی دیکھ سخاوت خوش ہوئے نبی پاک دی دیکھ سخاوت بن پوچھے اگلی جنتی اسی روز قیامت اللہ بھی راضی ہے اللہ بھی راضی ہے تو پر 26 پارا تو پر 26 پارا داماد پیغمبر در سے شان نیارا شان نیارا جو احباب مسجد کے باہر موجود ہیں ان سے گزارش ہے وہ اوپر تشریف لے جائیں اوپر جگہ موجود ہے اسی طرح دارالقرآن کے اوپر ہال میں بھی گنجائش ہے وہاں پر بھی آواز کا انتظام ہے آپ حضرات جو اضافی ساتھی ہیں جو باہر ہیں اندر جگہ نہیں ہے وہ اوپر تشریف لے جائیں اور کچھ احباب سے جو یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا سا قریب ہو جائیں گے تو پیچھے کچھ گنجائش بن جائے گی مزید احباب بیٹھ جائیں گے مزید انہیں آگے کر دیں تھوڑا سا یا آگے تھوڑا کسی کر لیں گے یا سائڈ میں کر لیں گے شادی کے بالکل آگے آئے ہوئے جی ان کو آوا جی تھوڑا ہی سائڈ تک جی وجو کرسی ہی پاسے کر گنو یہی تھا پہ اتنا نیڑے آؤ اچھا میرے جا رہی ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرات محترم، آج صحیح پتہ چلے نا محرم ہے پورا کاروان جڑا ہے جاتوں غیب کی ہے. اللہ تعالیٰ فضل فرماوے. جی میں کر رہا تھا
کہ شہادت جو ہے وہ اہل ایمان کے لیے ان کے سر کا تاج ہے، ان کے لیے یہ رفعت شان کا ذریعہ ہے، اور شہداء پہ کبھی بھی کسی نے غم نہیں کیا، ان کی شہادت پر کبھی غم نہیں کیا۔ انسان کے فوت ہونے پر تو افسوس ہوتا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدنا حمزہ سید الشہداء سیدنا حمزہ کی شہادت پر بہت غم تھا، ان کے انتقال پر ملال پر بہت افسوس تھا۔ شہداء احد کے جنازے پڑھے، ہر ایک کے جنازے کے ساتھ حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھا جاتا تھا۔ جتنی بار ان سب پر درود و سلام پڑھا گیا، ان کے لیے دعا کی گئی، سیدہ حمزہ کے لیے اتنی مرتبہ ہی دعا کی گئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کے بعد غم منایا، نہ واویلا کیا، نہ اس کے بعد کسی کو منع کیا کہ خبردار کوئی آئندہ شہید ہونے کے لیے آگے بڑھا، بلکہ ان شہادتوں نے دین کی حفاظت کی ہے، ان شہادتوں کے صدقے دین ہم تک پہنچا ہے، ان شہادتوں کے بدلے میں یہ دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت بھی عثمان شہید کے خون سے ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں اسلام کے، اور یکم محرم الحرام ان کی شہادت کی یاد دلاتا ہے۔ اس سے قبل اسلامی سال کا اختتام بھی شہادتوں پر ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا بھی شہادتوں سے ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان شہادتوں کو جس انداز سے ہمارے معاشرے میں ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، کیا اسلام میں شہادت کا یہی رنگ ہے، اور کسی شہید ہونے والے کے بعد اس کے پچھلوں کا اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے جو کہ کیا جاتا ہے، جو کہ دکھایا جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے پاس اس سے زیادہ دردناک و کردناک شہادتوں کے نمونے موجود ہیں، اور اسوہ صحابہ، اسوہ رسول، اسوہ خلفائے راشدین اور خود اسوہ مولا علی ہمارے پاس موجود ہے کہ جنہوں نے ایسا نہیں کیا جو کچھ کیا جاتا ہے یہاں۔ شہادت اس سے بھی زیادہ دردناک ہے، شہادت اس سے بھی زیادہ کردناک ہے، شہادت اس سے بھی زیادہ المناک ہے، لیکن مولا علی اور ان کے فرزندان حسنان کریمان کا رویہ ایسا نہیں ہے جس طرح ان کے نام بیچنے والے رویہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے واحد حکمران ہیں، انہیں مصلح رسول پر شہید کر دیا جاتا ہے، اور انہیں شہادت سے پہلے دھمکی دی جاتی ہے، وہ کچھ نہیں کہتے، مصلح رسول پر شہید کیا جاتا ہے، 10 سے 12 کم و بیش 13 سے 14 افراد کو ان کے ساتھ زخمی کیا جاتا ہے، ان میں سے بھی کچھ صحابہ و تابعین شہید ہو جاتے ہیں، لیکن کسی نے بھی اس کے بعد ان شہادتوں پر ایسے غم کا، ایسے واویلے کا، ایسے دکھ کا، ایسی تکلیف کا، ایسی مصیبت کا کہیں اظہار نہیں کیا۔ اور ان کے بعد صحابہ اکرام کی مشاورت سے مظلوم مدینہ، امیر المومنین، خلیفہ عادل و راشد و برحق، خلیفہ ثالث، دوہرہ داماد رسول، اہل مدینہ کو پانی پلانے والے، مسجد نبوی کی توسیع کرنے والے، اہل حضور علیہ السلام سے ایک ایک قدم پر جنت کی بشارت دینے والے، ایک ایک قدم پر جنت کی بشارت دینے والے حضور علیہ السلام، اور ان کے مکالمے ایک نہیں متعدد مکالمے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ولی الجنہ، میرے لیے جنت ہے اس پر؟ ہاں ولک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے، کرو یہ کام۔ یا رسول اللہ ولی الجنہ، ہمارا نام ولک الجنہ، یا رسول اللہ ولی الجنہ، ہمارا نام ولک الجنہ، تمہارے لیے جنت ہے، بڑھو آگے۔ عثمان آگے بڑھتے ہیں، کنواں خریدتے ہیں، کفار و مشرکین سمیت اہل اسلام سب کے لیے وقف کر دیتے ہیں، پیو پانی اس سے آج تک پی رہے ہیں مسلمان اس کا پانی، قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو، اب تک جاری ہے کنواں میرے عثمان کا، اس کا پانی چل رہا ہے جسے عثمان نے خریدا تھا، آج بھی اس سے بعد سیراب ہوتا ہے، اس کی کھجوریں لوگ کھاتے ہیں، عثمان کا فیض چل رہا ہے۔
عثمان کا فیض داڑھی کا ختم نہیں ہوا. مسجد نبوی شریف میں عثمان کو ماننے والے بھی جاتے ہیں, عثمان کے منکر بھی جاتے ہیں, عثمان کو دردناک طریقے سے, المناک طریقے سے شہید کرنے والوں کی اولاد ناہنجار بھی وہاں جاتی ہے, اور اسی حصے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی. وہاں نماز پڑھتے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ جس کو عثمان نے پیسے دے کر عثمان کے مال سے اس کی توسیع کی گئی, اس کو خریدا گیا, مسجد میں شامل کیا گیا, اور حضور علیہ السلام نے اسے بشارت دی, انہیں بشارت دی حضور علیہ السلام نے انہیں. ایک نہیں کتنے واقعات ایسے ہیں جو امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی نے اپنی اس شہادت کے موقع پہ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب حضور علیہ السلام کی وہ بشارت جو انہیں دی تھی پوری ہونے والی ہے, وہ بشارت پوری ہونے والی ہے, اب اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی, کوئی موقع باقی نہیں رہ گیا. اور یہ سازش کس کی تھی, یہ سازش کس کی تھی, اس کے پس منظر میں کون تھا؟ اس کے پس منظر میں وہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہاڑ کے اوپر سے پتھر لڑکا کر حضور کو قتل کرنے کی سازش کی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتایا وہ یہودی تھے. اس کے پیچھے ان کی سازش تھی کہ جن کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے اندر زہر ملا کے کھلایا, اور موت تک حضور علیہ السلام اس کا اثر محسوس کرتے تھے. وہ یہود تھے, وہ یہود تھے جن کے متعلق قرآن نے کہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم ان کے دین کو بھی اختیار کر لو تب بھی تم پر شک کرتے رہیں گے کہ یہ بچوں حالی لگ رہا ہے کہ گل خراب ہے, حالی صحیح طرح ساڑھے نال جڑے ہیں نہیں, حالی پجھے نہیں ساڑھے نال, یقین نہیں کرے کہ تمہارے اوپر ابھی بھی ہو. تم ان کے دین بھی قبول کر لو, ان کی ملت بھی قبول کر لو, وہ تم پہ اعتماد نہیں کریں گے. قرآن کہتا ہے, اور ان سے زیادہ اہل ایمان سے بغض رکھنے والا کائنات میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کوئی گروہ ایسا نہیں جو یہود سے زیادہ بغض رکھنے والا ہے اہل ایمان سے. قرآن نے کہا ہے لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اسی رقو میں سارا واقعہ, ساری گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے متعلق دی ہے کہ ان پر کبھی بھی اعتماد مت کرنا, ان پر کبھی بھی بھروسہ مت کرنا, کبھی بھول کر بھی ان سے کوئی معاہدہ نہ کرنا, کبھی یقین نہ کرنا ان کے اوپر. یہ جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش نہیں چھوڑی, جنہوں نے محمد کریم کے ساتھ سونے والے, جن کو اللہ نے دنیا میں بھی ساتھ سونے کی شہادت دی, جن کو اللہ نے قیامت تک کے لیے ساتھ سلایا, ان کو بھی شہید کرنے اور ان کی جان کے پیچھے پڑنے والے, ان کے جان لیوا, ان پہ کبھی اعتماد نہ کرنا. انہیں میں ایک نام جو قیامت تک کے لیے ایک سیاہ نام ہے, ایک سیاہ روح عبداللہ ابن سبا یہودی, بقول جانشین امیر شریعت یمن کے کلات مرچنٹ کا بیٹا, وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بالخصوص امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان سلام اللہ و رضوانہ علیہ, ان کے قتل, ان کے خون کا پیاسا ہو کے یمن سے نکلتا ہے اور نام نہاد مسلمان بن کے سامنے آتا ہے, نام نہاد مسلمان بن کے اسلام قبول کرتا ہے, مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ 35 لاکھ مربع میل کے واحد حکمران کم و بیش سیدنا عثمان بن عفان سلام اللہ و رضوانہ علیہ, ان کی سلطنت کو کمزور کرنے کے لیے سازشیں کرنے لگتا ہے. حضرت عمر کے زمانے میں کوئی بول نہیں سکا, بابا جی کا ڈنڈا بڑا مضبوط تھا, انہوں نے تو اپنے ساتھیوں کو مدینہ سے باہر نہیں جانے دیا باوجود اجازت طلب کرنے کے کہ نہیں جانا, مدینہ میں رہو, باہر نکلو گے
بہت سے فسادی موجود ہیں، بہت سے فتنہ پرور موجود ہیں، بہت سے منافق وہاں بیٹھے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ان کے دامن فریب میں آ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تم ان کی سازشوں کا شکار ہو جاؤ. نہیں نکلنا دیا کسی کو باہر. حضرت طلحہ نے بھی درخواست کی تھی، سیدنا زبیر نے بھی درخواست کی تھی، اور بھی صحابہ نے درخواست کی. امیر المؤمنین سیدنا عثمان غنی ان کے مقابلے میں نرم دل تھے، نرم دل تھے. انہوں نے اجازت دی. صحابہ اکرام نکلے، باہر گئے، لیکن ان کے نکلتے ہی اسلامی مملکت کے اندر خرابی پیدا ہونی شروع ہوئی. منافقین اندر آنے شروع ہوئے. انہوں نے اپنی سازشیں کرنی شروع کی، اسلامی مملکت کو کمزور کرنے کی کوشش شروع کی. نتیجہ یہ ہوا کہ امیر المؤمنین کو مدینہ کے اندر شہید کر دیا، شہید کر دیا گیا. یہ ایک دن کا قصہ نہیں ہے. 12 برس لگے ان کو ایک محنت کرنے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ دشمن ایک دن میں سازش کرتا ہے، پلان تیار کرتا ہے، اس کو عمل کر کے پار ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ہماری خام خیالی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتے، کسی بھی کام کو پلاننگ سے نہیں کرتے، کوئی بھی طریقہ اور کوئی بھی ہم روڈ میپ تیار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی بہت وقت پڑا ہے، سوچیں گے انشاءاللہ کریں گے، موقع پہ آگے کام ہو جائے گا. پھر وہ کام نہیں ہوتا. آپ دشمن کو ہی دیکھ لیجیے، 3 مہینے پہلے سے منصوبہ بندی شروع ہوتی ہے ایک دن کے لیے، 3 ماہ پہلے سے منصوبہ بندی شروع ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں. ہم سوئے ابھی تو بڑی دیر پڑی، عید تو گزار لیں، قربانی کا گوشت کھا لیں، ذرا قربانی کی کھا لیں، اکٹھی کر لیں، تو پیسے جیسے بنا لیں، کوئی کاروبار کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے پھر ذرا کوئی ٹکار شکار لے کے جب کوئی ہضم ہوگا الحمدللہ معدے کے اندر سے نکلے گی تو پھر ہم کہیں گے ہاں اب تھوڑا سا ہوش آیا ہے، اب آگے چلے کچھ کرنا. اور اس سے پہلے جب ہم نکلتے ہیں تو پہلے سے تمام راستے ہمارے مسدود ہو چکے ہوتے ہیں، پھر ہم کچھ نہیں کر پاتے، ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں، کچھ فائدہ نہیں اس کا. دشمن شروع سے چلتا ہے، پوری منصوبہ بندی سے چلتا ہے. سیدنا عثمان کا زمانہ 6 برس گزرے اطمینان کے ساتھ، جن میں فساد کم تھا، بہت کم تھا. ایک عجیب حادثہ ہوا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد قباء کے قریب میں میرے عریض جسے میرے خاتم کہا جاتا ہے وہاں تشریف فرما تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک جو آپ سے خلافت کی ترتیب کے مطابق سیدنا ابوبکر صدیق کو منتقل ہوئی، سیدنا عمر بن خطاب کو منتقل ہوئی، وہی سیدنا عثمان بن عفان کے پاس آئے. اس کو ہاتھ میں لیے اسے گھما رہے تھے کہ ان سے وہ اس کنویں میں گر گئی. وہ کنویں میں گری اور اس دن سے اسلامی سلطنت کا امن تہوالا ہو، اسلامی سلطنت کا امن تہوالا ہو گیا. بہت تلاش کروائے، غوطہ خور بھیجے، گہرائی تک گئے، کھدوایا، سب کچھ کیے، نہیں ملی، اور آج تک نہیں ملی وہ انگوٹھی. اللہ جانے وہ کہاں گے، اس کے فیصلے ہیں. اس کے بعد سے اسلامی سلطنت میں پریشانی شروع ہوئی، مخالفتیں بڑھی، سازشیں بڑھی، فتنہ پیدا ہونے لگا. عبداللہ ابن سبا اور اس کی ذریت، مالک الاشتر، اس کے حواریجین، ان سب نے مصر، کوفہ، بصرہ، ان 3 شہروں کو مرکز بنایا. سب سے بنیادی مرکز مصر کو بنایا گیا، جہاں خود عبداللہ ابن سبا جا کے بیٹھا، خود جا کے وہاں بیٹھا. سازش شروع کی، 2 طرح سے کی. پہلا الزام امیر المؤمنین پہ عائد کیا کہ انہوں نے دین کے اندر خرابی شروع کر دی ہے، دین میں خرابی شروع کر دی، دین میں تبدیلی شروع کر دی انہوں نے. لیکن ایسا ہرگز نہیں تھا. ایک سیاسی محاذ بنایا، ایک اس نے مذہبی محاذ بنایا. سیاسی محاذ اس طرح بنایا اس نے کہا جی کہ ان کے عمال ٹھیک نہیں ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کے لوگوں کو لا کر بٹھا دیا. کم و بیش سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 12 سے 15 اعتراضات، پوری 4 شیٹ لگائی گئی، پوری 4 شیٹ لگائی گئی. اور یہی سیاسی ان کا حلبہ تھا، سیاسی حملہ تھا.
سیدنا عثمان نے اس کو بھی برداشت کیا، صبر سے، حوصلے سے، ہمت سے، حکمت سے، مصلحت سے. اپنے مشیران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مشیر تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ کھڑے رہے آخر دم تک ساتھ کھڑے رہے اور ان ظالموں کے گردن اتارنے کا ان سے مطالبہ کرتے رہے. وہ تو عثمان غنی تھے جو حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک کے آگے خاموش تھے کہ حضور نے فرمایا ہے لہذا کچھ نہیں کرنا، اپنی جان دے جاؤں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. علی کا تو کوئی قصور نہیں، کسی صحابی کا کوئی قصور نہیں، وہ تو سب حضرت عثمان کی جان بچانے کے لیے موجود تھے. ایک خواہش مند تھا کہ ہم آگے آتے ہیں، امیر کی جان بچ جائے، امام کی جان بچ جائے، ہم اپنی جان دیں. کوئی ایک باغی جو مدینہ میں موجود ہے، کوئی ایک بھی یہاں سے بچ کر نہ جانے پائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق اے عثمان، اللہ جل شانہ تجھے قمیص پہنائیں گے خلافت کی، لوگ اسے اتاریں گے، فلا تقلعہ، اس کو مت اتارنا، اور مدینہ میں خون بھی نہ ہونے دینا، مدینہ میں خون بھی نہ ہونے دینا. عہد کے پہاڑ پہ حضور کھڑے ہیں، عثمان عہد ہلتا ہے، حضور فرماتے ہیں رک جا، تجھ کو ایک نبی ہے، صدیق ہے، 2 شہید ہیں. اس طرح بشارت دی جاتی ہے. ہمیں کوئی کہہ دے کہ تم نے جانا ہے، بس اس کے بعد تمہاری واپسی میں کہا کہ میں نہیں میرا، میرے بال ان پہ گھر ہے، میری زال ہے، میرے بچے ہیں، سارے بھوکے مر رہے ہیں، کون سنبھلے سی، میں مر گیا بال. ہاں میں کو آ کے تو واپسی دے مال غنیمت مل سی، دیکھو اتنے اوٹ مل سن، اتنے پیسے مل سن، اتنے نیزے مل سن، اتنے تلواریں مل سن، والدہ میں آسانی میں نہیں آتا ہوں. تو نہ چھٹے نہ آ کے تو ویسے واپسی نہ آ سے. بس غزوہ موٹا میں کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام کو بشارت دی کہ سب سے پہلے اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، شہید ہوگا، پھر دوسرے کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، شہید ہوگا، تیسرے کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، شہید ہوگا. پھر اس کے بعد مسلمان جس کو اپنا امیر مقرر کریں گے، وہ خالد بن ولید ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں اللہ فتح عطا فرمائیں گے. کوئی صحابی پیچھے نہیں ہٹے، سب شوق شہادت کا جذبہ لیتے ہوئے میدان میں اترے ہیں، باری باری اسی ترتیب سے شہید ہو جس ترتیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، بشارت کی تھی. اور حضور علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی جعفر طیار کا کوئی ماتم نہیں کیا. وہی بہت مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے تھے. ایک بازو کٹ گیا، دوسرا بازو کٹ گیا، انہوں نے کٹے ہوئے بازو میں جھنڈا پکڑا، شہید ہو گئے. میں جعفر طیار کو پروں کے ساتھ جنت میں اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہ وہاں اس کی روح بھی نہیں ہے. آپ نے کوئی افسوس نہیں کیا، بلکہ اپنی ازواج مطہرات کو آپ بھیجا، ان کے گھر جاؤ، انہیں تسلی دو ان کے گھر والوں کو. 3 دن گزرے، خود تشریف لے گئے، کہا غم کے دن ختم ہو گئے، شوق ختم ہو گیا، اپنی زندگی کو معمول میں لے آؤ. نبی کا طریقہ تو یہ ہے. اس کے بعد جعفر طیار کا ماتم ساری زندگی کس نے کیا؟ علی موجود تھے، حسین موجود تھے، حسن موجود تھے، جعفر طیار کی اولاد موجود تھی، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کیا. حضور کے چچا زاد بھائی شہید ہو رہے ہیں، حضور کے چچا بہت بے دردی سے شہید ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہوا کسی پہ. سیدنا عمر شہید ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا. حضرت عثمان شہید ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد. تو عبداللہ ابن سبا نے سیاسی محاذ کھڑا کیا، دوسرا مذہبی محاذ ان کے خلاف کھڑا کیا تاکہ امت کی وحدت کو پارا پارا کیا جائے، اختلاف و انتشار پیدا کیا جائے ان کے اندر. اور امام کے خلاف یہ کہا گیا کہ یہ انہوں نے دین کے اندر بدعتیں ایجاد کر دی ہیں. اس کے خلاف امام، کون سا امام؟ امام مظلوم مدینہ سیدنا عثمان بن عفان، ان کے متعلق کہا گیا کہ انہوں نے بدعتیں پیدا کر دی دین کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمایا ہوئے 20 سے 22 برس بھی نہیں ہوئے ابھی، 20 سے 22 برس نہیں ہوئے ابھی، اور دین میں بدعت پیدا کر دی کس نے؟ حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ نے، حضور علیہ السلام کے دوہرے داماد نے، جس کے مال کو حضور ہاتھوں میں لے لے کے اچھالتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی تکلیف نہیں، آج کے بعد عثمان پر کوئی ضرر نہیں، اور عثمان کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی معاف، کچھ نہیں ہے اس کے اوپر. ما ضر بعد عثمان ما عمل بعد هذا اليوم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور کی بشارت ہے
اور وہی عثمان دین میں تبدیلی کرتے ہیں، وہی عثمان دین میں بدعات کا اجرا کرتے ہیں۔ یہ سازش منتقل ہوئی عبداللہ ابن سبا کی طرف سے، اور اس کے بعد مصر سے، کوفہ سے اور بصرہ سے یہ الاؤ پکتا گیا، یہ دشمنی کی آگ جو ہے وہ بڑھتی گئی اور یہ زہر آگے سے آگے منتقل ہوتا گیا۔ مصر سے ایک وقت آیا جمع ہو کر، بہت مختصر کرتا ہوں، مدینہ طیبہ کے اندر سیدنا عثمان بن عفان سے کچھ مطالبات کیے انہوں نے، کوفہ کا گورنر تبدیل کریں، مصر کا گورنر تبدیل کریں، شام کا گورنر تبدیل کریں۔ وہاں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک میں سوال وہاں بھی کیا تھا، حضرت معاویہ سے بھی کچھ باتیں کرنے لگا، لیکن وہاں اس کی دال نکلی، وہاں سے نکل کے مصر بھاگ گیا۔ ان کا ڈنڈا مضبوط تھا نا، وہاں سازش کامیاب نہیں ہوئی، وہاں نہیں چل سکی، وہاں سے بھاگ کے نکل گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت آنے والے وقت کے جو مطالبہ تھا کہ مصر کا غالباً گورنر تبدیل کیا جائے، انہوں نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کو تبدیل کر کے بھیج دیا اس جگہ پہ۔ مطالبہ پورا ہوا، اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور کوئی جواب باقی نہیں تھا کہ اب مزید کیا کیا جائے، واپس چلے گئے۔ لیکن اندر اندر لابا پکڑیں کہ کس طرح ان کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہ استحکام مسلمانوں کا اس کو کس طرح ختم کیا جائے، مسلمانوں کے اس اتحاد و اتفاق کو کس طرح پارا پارا کیا جائے، ان کی اتنی مضبوط سلطنت کو کس طرح توڑا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کس طرح کیے جائیں۔ انہوں نے پھر سازش شروع کی، اور حج کے دن قریب آ رہے تھے، شوال کا مہینہ، ایام حج شروع ہو رہے تھے، یہ اپنے اپنے علاقوں سے تیاری کر کے آپس میں رابطہ، اس زمانے کے جو یعنی مواصلات کا جو ذریعہ تھا وہ خطوط تھے، خطوط کے ذریعے آپس میں تینوں شہروں میں ان سازشوں کا رابطہ تھا، تینوں شہروں میں رابطہ تھا۔ مصر میں ان کا سرغنہ عبداللہ ابن سبا تھا، اور کوفہ کے اندر ان کا سرغنہ مالک بن اسد النخعی تھا، اور بصرہ میں ان کا سرغنہ ایک اور شخص تھا۔ یہ چار چار قافلوں کی شکل میں ترتیب بار وہاں سے چلتے ہیں، ہر قافلے میں 600 سے 1000 کے درمیان افراد ہیں، کم و بیش 4,000 آدمی ہر شہر سے نکلتے ہیں، اور وہاں سے تاثر کیا دے کے آتے ہیں، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، حج کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اور بصرہ کے جو گورنر تھے انہوں نے امیر المومنین سیدنا عثمان کو خط لکھا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں اور آپ کو احوال سے باخبر کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت مرحمت فرمائیں۔ سیدنا عثمان نے اجازت دی، ان سازشوں سے پہلے وہاں پہنچے، امیر المومنین کو جا کے باخبر کیا کہ یہ صورتحال ہے۔ کچھ لوگ ان کے پہلے مدینہ موجود تھے، یہ مدینہ سے باہر ایک مقام پہ تین منزلوں کے مقام پہ آ کے وہاں رکے، مختلف 3 مقامات پہ آ کے یہ 3 علاقوں کے لوگ بیٹھے آ کے، اور وہاں سے انہوں نے پیغامات بھیجنے شروع کیے۔ سیدنا علی موجود ہیں، ان سے بات چیت ہوئی۔ ان میں سے ہر علاقے کے شخص کی خواہش، اس گروپ کی خواہش تھی کہ عثمان کے بدلے میں ہم کسی اور کو لائیں، اور ہر ایک متبادل آدمی چاہتا تھا۔ اہل مصر چاہتے تھے کہ علی ہو، اہل بصرہ چاہتے تھے کہ غالباً حضرت طلحہ ہو، اہل کوفہ چاہتے تھے کہ حضرت زبیر ہو۔ اور انہوں نے سیدنا علی سے کہا، مکہ میں آ کے حضرت طلحہ سے بات کی، سیدنا زبیر سے بات کی، اور صحابہ سے بات کی کہ ہم عثمان کو یہاں سے اتارنا چاہتے ہیں، عثمان قبول نہیں کی صورت دی ہمیں۔ انہوں نے کہا تم پر اللہ کی لعنت ہو، دھتکارا انہیں، دور کیا اپنے سے، تمہاری بات قبول نہیں کرتے، تم ایمان کے خلاف کھڑے ہوتے ہو، تمہاری بات کو نہیں مانا جائے گا اس صورت میں، نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ۔ اور دوسری بات پھر آئے، سازش یہ کی کہ مدینہ سے ایک شخص کو خود بھیجا، اس کے ہاتھ میں خط بھیجا، اور اسے کہا کہ جب اس مقام کے قریب پہنچو تو ایسی حرکتیں کرنا جیسا ایک مشکوک آدمی کرتا ہے۔ اس نے ویسا ہی کرنا شروع کیا، انہوں نے اس کو پکڑا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، عثمان کا خط لے کے جا رہا ہوں بصرہ کی طرف۔ اور بصرہ میں جو گورنر تھے وہ اس وقت بصرہ میں موجود نہیں تھے۔ جھوٹ ہے نا، جھوٹ کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے، اس کا منہ سر نہیں ہوتا۔ جو بصرہ کے گورنر جن کا نام لیا گیا کہ ان کی طرف جا رہا ہے، عثمان نے بھیجا ہے، اور وہ گورنر وہاں موجود نہیں، وہ گورنر امیر المومنین کے پاس مدینہ آئے ہوئے ہیں۔
ان سے اجازت لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں. وہی خط اٹھایا, اس کو بنیاد بنایا, امیر المومنین سید علی کے پاس آ گئے. یہ خط دیکھیں اور بہت برے الفاظ دے کے فلاں 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 نے یہ خط لکھوایا ہمارے خلاف, اس میں لکھا ہے کہ ان کو پکڑو, ان کو مار دو, ان کو قتل کر دو, سولی چڑھا دو. ہم اس شخص کے خون اب ہمارے اوپر حلال ہو گیا, ہم اس کا خون لے کے رہیں گے, ایسے نہیں جاتا. امیر المومنین نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں ہے, اور دوسری بات میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب یہ جواب سن کے پیچھے پڑ گئے تو آپس میں کہنے لگے تم اس علی کے لیے کوشش کر رہے ہو خلافت پہ بٹھانے کے لیے جو تمہارے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے, تم اس کے لیے کوشش کر رہے ہو جو خود تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد سیدنا عثمان کے پاس آتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے خط لکھا ہمارے خلاف, یہ خط لکھا آپ نے. میں نے خط نہیں لکھا, میں نے خط نہیں لکھا. فرمایا کہ کسی کے دستخط کی طرح دستخط کیے جا سکتے ہیں, کسی کی انگوٹھی کے نقش جیسا نقش بنایا جا سکتا ہے, یہ کون سا مشکل کام ہے. میں نے یہ کام بالکل نہیں کیا, میں نے یہ خط نہیں بھجوایا. جب یہاں سے کوئی پلٹے پھر مطالبہ کیا کہ ہمیں آپ کے خادم خاص, آپ کے مشیر حضرت سیدنا مروان بن الحکم رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ہمارے سپرد کرو, انہیں ہمارے سپرد, ہمارے میں نہیں دوں گا. اور سیدنا مروان کون ہے؟ جو بہت ہی مظلوم صحابی ہیں, بہت ہی مظلوم صحابی ہیں کہ جنہیں زین العابدین باقیات کربلا ابن حسین حضرت علی کے پوتے حضور کا خون, فاطمہ کا خون, وہ تو جنہیں اپنا استاد بھی تسلیم کر لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان سے روایات بھی نقل کر لیں, اور یاد لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو صحابی بھی نہیں تھے, وہ تو صحابی بھی نہیں تھے. مروان نے سازش کی, مروان نے خطوط لکھے, جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا. امیر المومنین سیدنا عثمان ان کی صفائی دے رہے, کس کی بات مانو, تمہاری کہ ان کی؟ ان کے حوالے نہیں کرتے, وہ ان کے دفاع میں کھڑے ہیں, اور ہم کہتے ہیں نہیں مروان نے سازش کی, مروان ایسا تھا, مروان ایسا تھا. اور صحابی کے رسول اپنے بچوں کے نام مروان کے نام پہ رکھا کرو, رکھا کرو ان کے نام پہ, اس کی برکات ہے انشاءاللہ. صحابہ کے ان صحابہ کے نام جن کے ناموں کو بھلایا جاتا ہے, عمدن انہیں گم کیا جاتا ہے, ان کے تذکروں کو مٹانے کی ایک مستقل سازش ہے. ایک طویل عرصے سے سبائی سازش چلی آ رہی ہے جو آج کل کے نام نہاد سبائیوں کے اندر ہی منتقل ہو چکی ہے. اور وہ ان صحابہ کا نام نہیں لینے دیتے, لینے بھی نہیں دیتے, خود تو نہیں لیتے, کسی کو بھی نہیں لینے دیتے. ان کا نام رکھیں, صحابہ کے نام, اپنے اولادوں کے نام رکھو. جی سیدنا مروان کا مطالبہ ہے کہ یہ ہمارے سپرد کریں. سیدنا عثمان نے فرمایا میں سپرد نہیں کروں گا. یہاں سے پریشان ہوئی, ہر طرف سے ناکامی ہوئی, ہر طرف سے ناکامی ہوئی. بالآخر مدینہ کے قریب آ گئے, محاصرہ کیا. محاصرے کی مدت علی اختلاف الروایات 40 دن معروف ہے. کم و بیش 2.5 ماہ کے قریب امیر المومنین کے گھر اور پورے مدینہ کا محاصرہ رہا. جناب ایک شہادت کو لے کے بیٹھے ہیں, یاد رکھیے میں نے شروع میں عرض کیا کہ کسی مسلمان کے شہید ہونے پر خوشی ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں شہید ہوا ہے, غم نہیں ہوتا. غم ہوتا ہے اس پر کیے جانے والے ظلم پر, افسوس ہوتا ہے اس کیے جانے والے ظلم پر. حضور علیہ السلام کو چچا کے شہید ہونے پہ افسوس یہ تھا کہ مظلومانہ طریقے سے شہید کیے گئے, ان کا مسئلہ کیا گیا, شہدائے احد کا مسئلہ کیا گیا, ان کے ساتھ برا سلوک روا رکھا گیا. افسوس اس میں تھا, یہ نہیں تھا کہ وہ شہید ہوئے تو غلط ہوا. اس کے بعد پھر روک دیتے نا سب کو کہ اب شہید نہیں ہونا. حضور نے تو 25 برس پہلے بشارت دے دی تھی, 35 برس پہلے بشارت دے دی مدینہ طیبہ کے اندر کہ یہ شہید ہے عثمان. اور کے پہاڑ پہ کا ایک نہیں کئی مواقع پہ الفاظ ملتے ہیں حضور علیہ السلام کے, خود بشارتیں دیتے ہیں. کئی صحابہ مختلف غزوات کے موقع پہ آئے, کفار کے لشکر میں ہیں, مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, وہیں سے نکلتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے,
وہ اسلام قبول کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ عالیہ میں آ کے وہیں سے واپس پلٹتے ہیں، وہ فرماتے ہیں جنت ہی جا رہا ہے، جسے دیکھنا ہو دیکھ لے، نہ نماز، نہ قرآن، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں ان کے پلے میں، کلمہ پڑھا وہیں سے پیچھے پلٹے اور میدان جہاد میں جا کے مسلمانوں کی طرف سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضور کی بارگاہ میں ان کی لاش ہے، جنت ہی ہے یہ، اس نے تو صرف کلمہ پڑھا تھا بس، الاسلام تحریم ما کان قبلہ، اسلام جو کچھ پہلے ہو چکا اس کو منہدم کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ نے اسلام قبول کیا، حضور نے معاف کر دیا، ظالم معاف نہیں کرتے۔ آج کل کے سمائی معاف نہیں کر رہے، حضور نے معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا، ان کا کلمہ قبول کیا، ان کا ایمان قبول کیا، ان کی قربانیاں قبول کی، ان کی حضور سے محبت کو چہارسان کے عالم میں پھیلایا اور ہمارے لیے معیار بنایا اس کو کہ ایمان ایسے لاؤ، محبت ایسے کرو، دین پر فدا اس طرح ہو جاؤ، دین پر جان کے نذرانے ایسے پیش کرو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل و دماغ میں اس طرح وابستہ کرو جس نے وابستہ کر رکھا تھا اپنے دل و دماغ کے اندر، پھر تمہارا ایمان معتبر ہوگا، ورنہ تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ ہمارے لیے اس کو اللہ نے معیار بنایا، حضور نے معیار بنایا، اور ہم کہتے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم وحشی بن حرب کے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہم ان کے اوپر الزام دیتے ہیں، ان کا نام ٹھیک طریقے سے ہم نہیں لیتے، سیدنا معاویہ کے نام ٹھیک طریقے سے نہیں لیتے، حضور علیہ السلام کاتب وحی بناتے ہیں، حضور علیہ السلام ان سے قرآن کریم لکھواتے ہیں، مکتوبات لکھواتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے کان پر قلم ہے، حضور پوچھتے ہیں معاویہ کیا حال کیا ہوا ہے، یہ قلم کیسا ہے؟ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے رکھا ہے کان پر کہ جب آپ کو ارشاد گرامی فرمائے میں فوراً اس سے لکھ لوں، مجھ سے کچھ رہنا چاہیے۔ یہ طلب ہے، یہ کیفیت ہے، یہ ایمان ہے، یہ جذبہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کی فرما برداری ہے، آپ کے احکامات پر اس طرح عمل پیرا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کا ایمان معتبر نہیں تھا، ان کا ایمان معتبر نہیں تھا، ان کو قرآن کا علم نہیں تھا، وہ قرآن ناشناس تھے، ان سے غلطیاں ہو گئی، وہ خطا پر تھے۔ کیا فیصلے کر رہے ہیں ہمیں اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں میری نماز بھی ٹھیک ہے، میرا روزہ بھی ٹھیک ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں قاری بن کے بڑی اونچی آواز سے، میرے ذہن میں کیا شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، اور ایسے قاری کے متعلق حضور نے کیا فرمایا ہے، اس کا کیا انجام ہوگا، ہم نے نہیں پڑھا کیا وہ؟ میں تقریر کرتا ہوں، وعظ و نصیحت کرتا ہوں، بڑے لچھے دار گفتگو کرتا ہوں، اور اس کے بعد کہا گا خطیب صاحب نے بڑی تقریر کی تھی، عالم بڑا مضبوط ہے، بڑا اچھا بولتا ہے، یہ تعریف ہو گئی، صلہ مل گیا دنیا میں، آخرت میں کچھ نہیں ہے آخرت میں۔ سوچے تو صحیح، اس مسجد میں بیٹھنے والے اس شکل و صورت کے جہاں جہاں موجود ہیں، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے روز ان ممبروں پر بیٹھنے والوں، ان صحابہ کے خلاف تکبر کرنے والوں، ان سبائی سازشوں کے اعلیٰ کاروں، ان کے متعلق قرآن نے کہا ہے، لوگ کہیں گے ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ یا اللہ ان کو دوہرا عذاب دینا ان کو، یا اللہ کہ انہوں نے ہمیں دین سے ہٹایا، انہوں نے ہمیں صحابہ کے راستے سے ہٹایا، انہوں نے ہمیں حق کا نام لے کر ناحق کی ہمیں تبلیغ کی، دین کے نام پر صحابہ اکرام کے خلاف ہمارے سامنے گفتگو کی ان لوگوں نے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا دامن بہت اجلا، بالکل صاف ہے، ایک دام، ایک دھبا، ایک ٹکا تک نہیں اس کے اوپر، سیاہی کا نام و نشان نہیں۔ تو ان کے تذکرہ خیر کر کے اپنے دامن کو بھی صاف کرو، ان کا تذکرہ شر کرتے ان کے خلاف جب بولو گے تو پھر تمہارا دامن بھی نہیں بچے گا، اپنے دامن کو سیاہ مت کیجیے۔ یہ سبائی سازشاں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں شہید ہوتے ہیں، مظلومانہ طریقے سے شہید ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام امام مظلوم کے ساتھ ہیں،
حضرت علی امام مظلوم کے ساتھ ہیں، حضرت علی کے بیٹے صحابہ کرام کے ابناء امام مظلوم کے دروازے پہ کھڑے ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، مروان بن الحکم موجود ہیں. ان سوائیوں کو حضرت عثمان کے گھر کے اندر داخل نہیں ہونے دیتے، روکا ہوا ہے، باز رکھا ہوا ہے. اس سے وہ سازش کرتے ہیں، پچھلی طرف سے آتے ہیں، عقبی دروازے سے آتے ہیں. امیر المومنین کا خطبہ ہے، وہ اگر سن لیں آپ حیران ہوں گے کہ امیر المومنین نے کیا ارشاد فرمایا. سوائی سازش کر رہے ہیں، قتل کے درپے ہیں، ایام قریب آ گئے ہیں. امیر المومنین وفات سے 1 یا 2 روز قبل اپنی چھت پر تشریف لاتے ہیں گھر کی، اور فرماتے ہیں اللہ اکبر. فرمایا کہ حضرت جب مدینہ آئے یہ مسجد تنگ تھی. آپ نے فرمایا کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا، اس کے سرے میں اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی. میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، تو کیا اس مسجد میں تم مجھے نماز پر نہیں پڑھنے دیتے؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ امیر المومنین عثمان بن عفان مدینہ میں موجود ہیں، اپنے گھر میں محصور ہیں. وہ مسجد نبوی شریف میں مسلمانوں کی نمازوں کی امامت کروانے والے ہیں. اب انہیں امامت کیا، مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا گیا، نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی، ان کا پانی بند کر دیا گیا ہے. جی مولا علی سے پوچھے نا، مجھ سے نہیں، کسی سے پوچھئے. امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب سے پوچھئے، جو ان کے لیے خود 2 سے 3 مشکیزیں پانی کے بھر کے لائے اور ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا. ام حبیبہ سیدہ ام حبیبہ رملہ ام المومنین، ان سے پوچھئے جو ان کے لیے پانی اور کھانے کا سامان لے کر آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی توہین کی گئی، ان کی اونٹی کو بتکایا گیا، وہ گرتے گرتے بچی. اور لکھا ہے کہ اگر وہ گر جاتی تو مبادہ شہید ہو جاتی. ان کو پکڑا گیا، بچایا گیا. امیر المومنین کو گھر میں نہیں کچھ نہیں جانے دیا گیا. بہت مشکل سے تھوڑا تھوڑا کہیں نہ کہیں سے جاتا تھا، کچھ پانی چلا گیا، کچھ کھانے کا چلا گیا. ایک روایت بڑی عجیب ملتی ہے. امیر المومنین دروازے پہ آئے اور کہا کہ حضرت علی ہے، ہمارے جی مدینہ میں ہے. کہا انہوں نے پانی مل جائے گا، پیاسے ہیں، پانی مل جائے گا، ان سے کہو. ہمارے کہ وہ تو آئے تھے، کسی نے پانی اندر آنے نہیں دیا، باقی باہر موجود ہے، لانے نہیں دیتے، کیا کریں؟ ایک کیفیت ہے میری مومنین کی. مدینہ کے اندر کوئی ویران میدان نہیں ہے، بیاب و بیاہ جگہ نہیں ہے، شہر ہے، آبادی ہے، سب کچھ موجود ہے، لوگ بس رہے ہیں، جی رہے ہیں. امیر المومنین کے گھر کے اندر کم و بیش 70 کے قریب افراد موجود ہیں، اس سے بھی زیادہ، جن کو امیر المومنین وفات پر دل انہیں کہتے ہیں کہ جاؤ نکلو یہاں سے. سیدنا ابو ہریرہ تلوار لے کے آتے ہیں، میں بدلہ لیتا ہوں. فرمایا نہیں، بدلہ نہیں لینا، اس تلوار کو پھینک دو. فرماتے ہیں کہ اس دن پھینکی آج تک دوبارہ دیکھی نہیں میں نے وہ تلوار. یہ کیفیت ہے. کیوں ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ مدینہ میں خون نہیں ہونے دینا، مدینہ میں خون نہیں ہونے دینا. سیدنا عثمان سے کہا کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، بس یہ لمبا خطبہ ہے. فرمایا کہ میں نے مسجد کو وسیع کیا تمہارے لیے، کیا تم گواہ ہو؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں تم نے وسیع کیا تھا مسجد کو، ایسا تم نے لگایا تھا، تمہیں بشارت دی گئی تھی، سب ٹھیک ہے. فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے میٹھا پانی کا کنواں ہے مدینہ کے لیے خرید کے وقت دیا تھا، تم جانتے نہیں، تمہیں معلوم نہیں؟ وہاں بالکل جانتے ہیں. اور بہت سی باتیں کی. کہنے لگے سب ٹھیک ہے لیکن تم قبول نہیں ہو. سب قبول ہے، تم نے جو کچھ کیا سب کے معترف ہیں، ہر چیز مانتے ہیں، ایک نہیں قبول تو تمہارا وجود مسند خلافت پر ہمیں قبول نہیں ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے اس بات کو. امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ تو میں بھی نہیں ہٹتا اس سے، یہ مسند تو میں بھی نہیں چھوڑتا، خلافت سے میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں بھی اسے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں، اس لیے کہ میرے محمد کریم نے مجھے فرمایا تھا کہ نہ چھوڑنا. ام المومنین سیدہ عائشہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے کہ حضور نے ان کو یہ فرمایا تھا. امیر المومنین فرماتے ہیں، روایت ہے، سیدہ نائلہ نے فرمایا سیدنا عثمان کی زوجہ مطہرہ کہ سیدنا عثمان شہادت کے دن کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے تھے، نیند آ گئے، دوبارہ بیدار ہوئے، اپنا خواب سنا. ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا. اس دن روزے سے تھا، جمعہ کا دن تھا.
قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. آپ نے فرمایا عثمان ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تو تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. دو روایتیں ہیں، یا تو یہ فرمایا کہ آج جمعہ ہمارے ساتھ پڑھنا، یا یہ فرمایا کہ آج افطار ہمارے ساتھ کرنا، آج افطار ہمارے ساتھ کرنا. سیدنا عثمان بیدار ہوئے. سیدہ اپنی زوجہ مطہرہ ان سے فرمایا، سیدہ نائلہ سے ان سے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ امیر المومنین ایسا مت کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے. ہمارے نہیں ایسا نہیں ہے. بلوائی، یہ باغی، یہ سبائی، یہ سازشی، یہ مفتری، یہ فتنہ پرداز، یہ جو باہر موجود ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ نہیں چھوڑیں گے. اور آج میں اپنے رب سے ملوں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں گا. ایک روایت میں آتا ہے، اور روایت ہے، یہ بیان کرے نا عثمان پیاسے ہیں، 40 دن کا محاصرہ ہے. علی کو دروازے میں سے جھانک کے لوگوں کو فرمائش کر درخواستیں کرتے ہیں کہ علی سے کو پانی نہیں پہنچا سکتے. ان عثمان کو خواب میں خود بیان کرتے ہیں اپنا خواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ پیاسے ہو؟ میں نے کہا جی پیاسا ہوں. مجھے پانی کا ایک پیالہ تھا، وہ مجھے پلایا اور میں اب بھی اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. خواب سے بیدار ہوئے، اب بھی اس کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پیالہ پیا. پیاس بجھی ہے. پیاسے عثمان کو یاد کرے نا، پیاسے حسین نہ تو کہانیاں ہیں، افسانے ہیں. یہ جو حقیقت ہے، علی جس کے گواہ ہے، حسنین کریمین جس کے گواہ ہے، اہل بیت رسول کے گھر کی گواہی ملتی ہے وہاں سے، امہات المومنین کی گواہی ہے، پورا مدینہ گواہ ہے. کم و بیش 12,000 میں اس سے بھی زیادہ باغی باہر موجود ہے، بلوائی موجود ہیں جو قتل عثمان کے درپا ہے. اس کے باوجود بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. امیر المومنین کو امت کی پرواہ ہے، دین کے شعائر کی پرواہ ہے. حج کے دن قریب آتے ہیں، غالباً حج عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے حج کی قیادت کرو، چلو امیر الحج تم ہو، جاؤ. ان کو بھیجتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ سفر حج کے لیے تشریف لے جاتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں جاؤ حج کرو، جا کے میری پرواہ مت کرو، قتل و غارت یہاں نہیں ہوگی. خود شہید ہوتے ہیں، ان پہ حملہ ہوتا ہے. محمد ابن ابی بکر کے متعلق آتا ہے کہ وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے گالی مبارک کو پکڑا ہے. سیدنا عثمان نے کہا کہ تمہارا باپ زندہ تھا تو ایسے نہ ہوتا. پیچھے ہٹ کے پھر ایک روایت ہے کہ جس میں سیدنا علی کے مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حوالہ موجود ہے، کوئی دیکھنا چاہتا میں پیش کر سکتا ہوں. ایک موقع پہ وہ سامنے محمد بن ابی بکر، انہوں نے کہا کہ میں سیدنا عثمان کے گھر میں آیا ضرور تھا، لوگوں کو داخل بھی کیا تھا، لیکن قتل کرنے میں شامل نہیں ہوا، پیچھے ہٹ گیا. جب انہوں نے یہ فرمایا میں پیچھے ہٹ گیا، توبہ کر لی. اس کے بعد میں نہیں آیا اس کے اندر. ایک روایت ملتی ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نیزہ مارا گیا. یہاں پر ڈنڈا تھا، اس کے آگے لوہا لگا ہو گیا، مارا گیا، خون کا فوارہ پھوٹا، ان کا گر گئے. دوسرے شخص نے آگے وار کیا سیدنا عثمان پر، پیٹ میں وار ہوا، سیدنا عثمان گر گئے. قرآن کریم پڑھ رہے تھے، خون کا فوارہ قرآن کریم پر گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ انہیں آیات تلاوت کر رہے تھے. انہی آیات پر آج تک وہ قرآن پاک کا نسخہ ترکی کے عجائب گھر میں موجود ہے. خون عثمان وہاں موجود ہے اور یہ قیامت کے دن تک رہے گا. یہ گواہی دے گا قرآن عثمان کی شہادت کی، مظلومانہ شہادت کی، اس کے خون کی گواہی دے گا قرآن. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک اور شخص نے حملہ کیا اس کے بعد، جو ان کے گردن اتارنا چاہتا تھا. سیدہ نائلہ، سیدہ ام البنین، یہ دونوں ان پر لپکی. سیدہ نائلہ نے آگے ہاتھ کے تلوار کے، بعد میں آتا کہ تلوار کے وار کو روکا. ایک میں آتا کہ اس نے دوبارہ وار کیا. ایک اور شخص نے ان کا تلوار پکڑ لی اس سے، جس سے ان کا انگوٹھا کٹ گیا، ان کی انگلیاں کٹ گئی سیدہ نائلہ کی. یہ ظلم تھوڑا ہے؟ ایک ایک چیز کو گننا شروع کریں، اس سے آگے بڑھیے. ظلم کی بات کرتے ہو
سیدنا عثمان بن عفان کی لاش بے گور و کفن 2 دن تک پڑی رہی، ہرے بھرے شہر کے اندر، ہنستے بستے شہر کے اندر لوگ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، علی موجود ہیں، طلحہ و زبیر موجود ہیں، حسنین کریمین موجود ہیں، جبیر ابن مطعم موجود ہیں، صحابہ کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، اور امیر المومنین کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے، ان کا نماز جنازہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا۔ اور اسی دوران ایک بدبخت آتا ہے، جس طرح صحابہ کرام زیارت کے لیے آتے تھے، درود پڑھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اس نے کہا، اسے ایک شخص نے دیکھا مکہ کے اندر طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، اور اللہ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور مجھے پتا کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے پتا ہے کہ تو مجھے معاف نہیں کرے گا۔ کسی نے پوچھا تو کیا بات کر رہا ہے، ایسی بات تو کوئی بھی نہیں کرتا، بیت اللہ میں آ کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہنے لگا، میں نے اللہ سے اتنی بدبختی کی انتہا دیکھی ہے، میں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں عثمان کے منہ پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تھپڑ رسید کروں گا، اور میں جس میں عثمان کی شہادت ہوئی میں اس دن گیا اور درود پڑھنے کے بہانے گیا، سلام عرض کرنے کے بہانے گیا، مغفرت کی دعا اور زیارت کے بہانے گیا، اور میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے تھپڑ مارا نعوذ باللہ، اور اس کے بعد میرا ہاتھ سوکھ گیا، اور ان صحابی نے کہا کہ ایسے ہو گیا کہ انہو عود، اس طرح کہ ایک لکڑی تھا، اس طرح سوکھ کر لکڑی ہو گیا اس شخص کا ہاتھ کہ اس نے امیر المومنین کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا۔ یہ تو انجام ہوا متقاتلین عثمان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کی اس طرح توہین کی گئی، اس طرح توہین کی گئی، اور ایک شخص نے حضرت عثمان کا جنازہ جب اٹھایا گیا دوسرے دن، چند صحابہ نے مل کے پورے مدینہ میں سے صرف 17 افراد کو کم و بیش امیر المومنین کا جنازہ پڑھنے کی اجازت ملی، 17 افراد کو، صرف 17 افراد کو مومنین امیر المومنین کا جنازہ پڑھنے دیا گیا۔ بعض روایات میں سیدنا علی بھی شریک ہیں، طلحہ و زبیر بھی شریک ہے، بعد میں ان کا نام نہیں بھی آتا، ان کا قصور نہیں ہے، وہ سازشی غاصب تھے، ان سازشیوں نے امیر المومنین کے خلاف گھیرا بند کیا ہوا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ نہیں آ سکے کہیں، جو پانی دینے کے لیے جاتے ہیں ان کو پانی نہیں پہنچانے دیا جاتا، جو سیدنا علی کو خلافت کے مسند پہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے پاس مطالبہ لے کے آتے کہ اس کو ہٹاؤ تم آؤ، وہی علی جب پانی لے کے آتے ہیں ان کی بات تو نہیں مانتے، وہی علی کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کی بات نہیں مانتے، وہی علی کہتے ہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو تم پہ لعنت ہو ان کی بات کو نہیں مانتے، لیکن محبت علی سے ہے، بات ان کی نہیں ماننی، ہم نے محبت علی سے ہے ہمیں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ تم علی اور خاندان علی کے نام بیچنے والے ہو، تم سودا گران آل رسول اہل بیت رسول ہو، تم وہ لوگ ہو کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے نواسوں، ان کے نواسیاں، ان کے بیٹے، ان کے داماد، ان کی بیٹیاں، ان کے رشتہ دار، تم ان کے نام لے لے کر ان کی کہانیاں بنا بنا کر اور تم اپنے ٹکر پانی کا بندوبست کرتے ہو، اپنے ٹکر پانی کا بندوبست کرتے ہو، اصحاب رسول کا نام لے کر غلط کہانیاں بنا کر، خاندان رسول کے نام پر غلط کہانیاں منسوخ کر کے، جبکہ کہانی تو یہ ہے، کہانی نہیں حقیقت ہے، حقیقت ہے، اس کو کہانی مت سمجھیے، پڑھیے، دل و دماغ کے دروازے کھول کر پڑھیے، دل و دماغ کی آنکھیں کھول کر پڑھیے، تب اندازہ ہوگا کہ سازش کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کون ہے جو اس کے پیچھے ہے۔ جو کچھ ہمیں یہاں سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، دکھایا جاتا ہے، جو منظر پیش کیا جاتا ہے، حقیقی منظر کیا ہے؟ حقیقی پس منظر اس سازش کا کون ہے؟ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مظلوم مدینہ امام سوئم سیدنا عثمان بن عفان کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس سے آگے چلیے، سیدنا عثمان کو بقیع میں دفن کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہم تو اب دیکھتے تھے کہ قبر جنت البقیع میں ہے، اس وقت جو جنت البقیع کا حصہ تھا اس میں سیدنا عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا گیا، حشر کوثر میں ان کو دفن ہونے کی اجازت ملی، جو ایک بار تھا
بعد میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان کے زمانے میں بنی امیہ کی خلافت جو سب کو بہت کاٹتی ہے، اس زمانے میں آ کے وہ بات ختم کیا گیا، دیوار توڑی گئی اور اس حصے کے سارے کو بقی میں شامل کیا گیا۔ اب تو بقی شریف اور بہت وسیع ہو گئی، بہت توسیع ہو گئی، مزید بھی توسیع ہونی ہے، حضور کی بشارت آپ کا فرمان گرامی ہے، اور توسیع ہوگی اس کے بعد۔ قدیم جو بقی شریف کا احاطہ ہے اس میں سب سے آخر میں اوپر جا کے سیدنا عثمان بن عفان کا مزار مبارک ہے، سب سے آخر میں جا کے انہیں وہاں دفن کیے۔ ان کے ساتھ ان کے دو غلام تھے جو سیدنا عثمان کی دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے، ایک کا نام نجیب تھا، ایک کا نام صدیق تھا۔ ان دونوں کو شہید کیا گیا، ان کو دفن کیا گیا۔ تدفین کے بعد ان کو دفن کیا گیا، تدفین کے بعد ظالموں نے رات کو ان کی لاشوں کو قبروں سے نکال باہر پھینکا۔ سیدنا عثمان کے علاوہ ان کے ان دو غلاموں کی لاشوں کو قبروں سے نکال باہر پھینکا اور مسلمانوں کے حوالے میں نہیں کیا، وہی چھوڑ دیا۔ اور اسی تاریخ میں لکھا ہے، اس ظلم و تشدد کو، اس بربریت کو، اس سفاکیت کو لکھا ہے تاریخ نے کہ ان لاشوں کو جو حضرت عثمان کے ان غلاموں کی، ان خادموں کی لاشیں تھیں، ان کو کتوں نے بھگوڑا۔ یہ کس نے کروایا؟ صبائیوں نے کروایا۔ یہی لوگ ہیں جو صحابہ کے خون کے پیاسے، علی کے خون کے پیاسے بھی یہی تھے، حسن کے خون کے پیاسے بھی یہی ہیں، اور حسین شہید اور آپ کے ساتھ کربلا میں شہید ہونے والے تمام شہداء کربلا سلام اللہ علیہم وعلیہم، ان سب کے خون کے پیاسے بھی یہی سوائے توڑا، اور کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ آپ اس سارے پس منظر کو سامنے رکھیں، یہ کیوں نہیں بتاتا کوئی؟ اس کو پڑھیے، اس پہ غور کیجئے، ابتدا کہاں سے ہوئی ہے اس سرے کو ڈھونڈیے، اس بدماش کو تلاش کریں، عبداللہ ابن سبا کو، اور اس کے پرسنل سیکرٹری مالک الاسر نقوی کو، اس کو تلاش کریں کہ ان دو نے مل کر جو سازش شروع کی تھی وہ کہاں سے چلی اور کہاں سے پہنچی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تک امت جو ہے وہ افتراق میں انتشار کا شکار ہے، افتراق و انتشار کا شکار ہے۔ ایسی سازش انہوں نے تیار کی، ایسا انہوں نے مکڑی کا جالا بنا کہ ایک تار ہے دوسرا تار جڑا ہوا، آدمی اسی میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ صحابہ کو بچانا ہے تو ان سازشوں کو تلاش کرو، اگر صحابہ کو بچانا ہے ان سازشوں کو تلاش کرو۔ دشمن تو یہ کہتا ہے کہ قتل حسین میں صحیفہ بنی ساعدہ ملوث ہے، کبھی سنو تو صحیح اٹھا کے، کبھی سنو تو صحیح دشمن کو، اس کو پڑھا تو نہیں کہ وہ کیا کہاں سے بولتا ہے اور کیا بولتا ہے۔ ان کے اشاروں کناروں کے اندر خلاصت، زہر، گندگی اور کتنی آگ ہے جو ان کے اندر بھڑک رہی ہے۔ ان کے سینے، ان کے یہ کمینے سینے کتنے ہی زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق بھرے ہوئے گندگی اور غلاظت کے ساتھ۔ وہ بولتے ہیں کہ سیدنا حسین کے قاتلین صرف کوفہ اور شام میں نہیں تھے، یہ پرچھا، یہ قتل کرنے والا جو آلہ تھا یہ شام سے نہیں جناب، کربلا سے نہیں، اس کی ابتدا پیچھے صحیفہ بنی ساعدہ سے ہوتی ہے۔ وہاں کون تھا صحیفہ بنی ساعدہ کے اندر؟ صدیق اکبر تھے۔ دشمن کو تکلیف قاتلان حسین سے نہیں ہے، دشمن کو تکلیف قاتلان حسین سے نہیں ہے، یقین جانیے نہیں ہے۔ ان کو تکلیف ان سے جو ان کو خیبر سے نکالا تھا، جو نے خیبر سے نکالا تھا ان کو عمر فاروق ہیں، ان کو تکلیف ان سے جو نے پورے مدینہ سے نکالا تھا ان کو، وہ صحابہ اکرام ہیں، ان کے وجود مسعود سے ان کو تکلیف ہے، اس کی پریشانی ہے، اس کی پریشانی ہے۔ دشمن کی اس پریشانی کو، اس تکلیف کو سمجھیے اور وہاں سے شروع ہو، وہاں سے شروع ہو۔ آپ دیکھیے عثمان کو اتار کے علی کو بٹھا رہے ہیں، کون؟ عبداللہ ابن سبا۔ اسی نے کہا کہ علی جو انتظر، پہلا نعرہ اسی نے لگایا، تو خدا ہے۔ اسی نے کہا تھا، صحابہ کو کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، اللہ حضور کے وصی کون ہے؟ علی کہے اور کون ہے؟ وصی رسول اللہ کا نعرہ کس نے لگایا؟ علی بری اللہ کا نعرہ کس نے لگایا؟ وصی رسول اللہ کا نعرہ کس نے لگایا؟ عبداللہ ابن سبا نے لگایا۔ حضرت عثمان کی شہادت سے قبل جو سازش ہوئی پورے ایک ماہ کے اندر،
2 माह के अंदर कम बेश इस सारी साजिश में जो गुफ्तगू मिलती है वो सारा मजहब वहीं से तैयार हुआ जो आज तक चल रहा है, वहीं से तैयार हुआ सारा मजहब। दोस्तों बात बहुत लंबी हो गई, 2 बातें अर्ज की हूँ इस सारी गुफ्तगू का खुलासा 2 बातों के अंदर। सैयदना हुसैन शहीद सलामुल्लाह व रिज़वानुहु अलैह से लेकर ऊपर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु व सलामुल्लाह अलैह तक, सैयदना अबू बकर सिद्दीक तक, जहाँ जहाँ भी किसी सहाबी के खिलाफ कोई बात आपको नजर आएगी उसके पीछे सबाई साजिश को तलाश कीजिए। सहाबी को नहीं सबाई को, सहाबी को नहीं सबाई को तलाश करें। कौन सबाई कहाँ बैठा है, कौन सा सांप और कौन सा बिच्छू किस दिल में घुसा हुआ है और वहां पर किसी कपार वाले में वो डसता उसको तकलीफ होती है। 100 में बिच्छू थे ना, अबू बकर को बर्दाश्त नहीं कर सका सांप, उमर को बर्दाश्त नहीं कर सके, उस्मान बर्दाश्त नहीं है, उनको अली की बर्दाश्त नहीं थे। वो तो खानदान रसूल का नाम लेकर उस पर तिजारत करना चाहते थे, उनके नाम को बेचना चाहते थे, वो तो खानदान अली के। वो मुहिब्बान रसूल नहीं थे, मुहिब्बान खानदान रसूल नहीं थे, मुहिब्बान अहले बैत नहीं थे, वो अपने मफाद परस्त थे, मफाद परस्त थे, वो अपना मफाद चाहते थे। और हजरात सहाबाए किराम हमारे ईमान का मेयार है, दीन का मेयार है। इस दरवाजे में खड़े हो जाओगे, एक सहाबी, एक सहाबी बिला तफरीक पूरी जमात सहाबा में से एक सहाबी हमारे लिए सर का ताज है, हमारे ईमान का मेयार और असास है। अगर किसी एक के मुताल्लिक दिल में कोई गलत बात नहीं, कोई ख्याल भी आता है तो अपने ईमान की तजदीद करो, ईमान की तजदीद करो। शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतूबात में लिखा, पहली जिल्द है उसका, मकतूब नंबर 80 या 81 है, उसको पढ़ लीजिए। उसमें लिखा है उन्होंने फरमाया इसका मफ़हूम ये है कि अगर सहाबाए किराम के मुताल्लिक हमें कोई सही रिवायत भी मिलेगी हम उसको कबूल नहीं करेंगे। उनकी मुखालिफत में, उनके शान और मकाम और मर्तबे से हटी हुई कोई अगर सही रिवायत भी मिलेगी हम उसको छोड़ देंगे। सहाबा की शान को घटने नहीं देंगे, उनके मकाम को कम नहीं होने देंगे। हमारा पैगाम भी यही है कि सहाबा को बचाओ, अपना ईमान बचाओ। सहाबा को बचाने से हमारा ईमान बचेगा, सहाबा को बचाओगे अहले बैत बचेंगे, सहाबा को बचाओगे खानदान में रसूल बचेगा, सहाबा को बचाओगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात बचेंगी, सहाबा के एक मुतनफ़िस को बचाओगे, खुलफ़ाए राशिदीन बचेंगे, अबू बकर बचेंगे, उमर बचेंगे, उस्मान और अली बचेंगे, तलहा और ज़ुबैर बचेंगे, मुआविया बिन अबी सुफियान बचेंगे, अबू सुफियान बचेंगे, नुमान इब्न बशीर बचेंगे, मुगीरा बिन शोबा बचेंगे, मरवान इब्न हकम बचेंगे, हकम इब्न अबी आस बचेंगे। हर सहाबी बच जाएगा, सहाबा के दरवाजे में खड़े हो जाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, सहाबाए किराम से हकीकी मोहब्बत अता फरमाए, ईमान कामिल नसीब फरमाए और ईमान की हलावत नसीब फरमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारा अंजाम सहाबाए किराम के साथ फरमाए।